وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا انہوں کے روزے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ امام نماز رحمہ اللہ سے ان حدیث کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سونے سے منع فرمایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھایا جاتا ہے؟ امام ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور سونا ایک مباح کام ہے، یعنی کہ ایک جائز کام ہے، اور یہ عادت ہے انسان کی، اور عادتوں میں اصل اباحت ہے جب تک اس کے تحریم یا حرام ہونے کی کوئی دلیل صریح نہ ملے، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اکثر مسجد میں بیٹھا کرتے تھے طلوع آفتاب تک۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم پہلی جلد 463 نمبر پیج پہ ذکر کی ہے، حدیث رقم ہے 670۔ سماک ابن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے جابر ابن سمورہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ قال نعم، اس نے فرمایا جی ہاں۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنی مصلی اور نمازگاہ سے نہیں اٹھا کرتے تھے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نہیں سویا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فجر کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ صخر الغامدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میرے امت کے وقتوں میں سے فجر کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت ڈالی ہے۔ تو اس حدیث کی مناسبت پر فجر کی نماز کے بعد نہ سونا اور جاگتے رہنا افضل ہے، لیکن اگر ضرورت ہے کہ انسان محتاج ہے، مجبور ہے، اگر وہ سو جائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے بعض صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ بعض صحابہ کرام فجر کی نماز کے بعد سویا کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سونے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ سلف میں بعض لوگ ایسے تھے جو کہ فجر کی نماز کے بعد سونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے میں حدیث ہے 5 جلد 222 نمبر پیج پہ، حدیث نمبر ہے 25442 کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو فجر کے بعد سونے نہیں دیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ افضل، بہتر اور اعلیٰ یہ ہے کہ فجر کا وقت ایک برکتی وقت ہے، تو اس وقت میں انسان کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس وقت میں قرآن، حدیث، دینی تعلیم یا دنیاوی کوئی بھی کام یا کہیں جانا ہو تو فجر کی نماز پڑھ کر اور فجر کے وقت انسان کو نکلنا چاہیے، یا کام پہ لگنا چاہیے، یا علم وغیرہ سیکھنا ہے تو انسان کو شروع کرنا چاہیے۔ یہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ جائز ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سو جائے، کیونکہ اس حوالے سے منع میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔